وہ جنوری کی سرد اور خشک شام تھی جب ماہی باورچی خانے میں کھڑی رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ باہر کا موسم ٹھنڈا تھا مگر باورچی خانے میں آگ کی حدت نے سردی کو کم کر دیا تھا۔ وہ سیاہ لانگ سویٹر پہنے تیزی سے ہاتھ چلا رہی تھی تاکہ جلد از جلد کمبل میں گھس سکے۔ چاولوں کو دم دے کر وہ باورچی خانے سے نکل کر کمرے کی طرف بڑھی تاکہ اپنی چھوٹی بہن کو کھانے کا بتا سکے، مگر کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کے قدم زنجیروں میں جکڑے اور اس نے ایک زوردار چیخ مارتے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا۔ سامنے کا منظر دل دہلا دینے والا تھا۔ اس کی بہن کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی اور اس کی کھلی ہتھیلی میں نیند کی گولیوں کی شیشی تھی۔ ماہی چلاتے ہوئے اس کی طرف دوڑی۔ روحی 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 آنکھیں کھولو، یہ کیا کیا ہے تم نے؟ اس کا چہرہ تھپتھپاتے ماہی کی آنکھیں پانیوں سے بھیگ رہی تھی۔ پھر اس نے روحی کے ہاتھ سے شیشی اٹھا کر دیکھی تو وہ خالی تھی۔ اس کا دل کانپ گیا۔ روحی میری جان، یہ گولیاں کیوں کھائی ہیں تم نے؟ یا میرے خدا، میں کیا کروں؟ روحی کو جھنجھوڑتے ہوئے اسے سمجھ نہ آئی کہ وہ کیا کرے۔ بابا بابا! وہ باہر کی طرف بھاگی تاکہ بابا کو بلا سکے جو گھر کے قریب ہی دکان پر کام کرتے تھے، مگر صحن تک آنے کے بعد وہ واپس پلٹی اور کمرے میں بھاگتے کانپتے ہاتھوں سے موبائل اٹھا کر ایمبولینس کا نمبر ڈائل کیا۔ ہیلو ہیلو ایمبولینس! دوسری طرف سے رابطہ ہوتے ہی اس نے گھر کا پتہ بتایا اور فون بند کرتے روحی پر جھکی۔ روحی میری جان، میں تو تمہیں بہادر سمجھتی تھی مگر تم تو بہت بزدل نکلی۔ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیتے وہ دکھ سے بولی۔ پھر اپنے ہاتھ اس کی نبض پر رکھتے اس نے روحی کے زندہ ہونے کی تسلی کی۔ اس کا دل بہت کم رفتار سے چل رہا تھا، یوں کہ جیسے ابھی سانسیں اکھڑ جائیں گی۔ ماہی کیا ہوا؟ تبھی بابا ہانپتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے۔ روحی نے نیند کی ساری گولیاں کھا لی ہیں بابا۔ وہ یکدم اٹھ کر ان کے پاس آئی تو انہوں نے بے یقینی سے روحی کا چہرہ دیکھا۔ میں نے ایمبولینس کو فون کیا ہے، آپ پریشان نہ ہوں۔ بابا کے چہرے پر پسینے کی بوندیں چمکی تو ماہی نے انہیں تسلی دی اور رومال سے روحی کا منہ صاف کرنے لگی۔ کچھ دیر کے بعد ایمبولینس کا سائرن بجا تو بابا باہر کی طرف دوڑے۔ روحی کو ایمبولینس میں لٹایا گیا اور ایمبولینس تیزی سے ہسپتال کی طرف بڑھ گئی، مگر کون جانتا تھا کہ قسمت کے پنوں پر کیا لکھا ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری بیٹی خودکشی کی کوشش کرے گی۔ میں تو دنیا میں اپنی بیٹیوں کی بہادری کی مثالیں دیتا تھا، مگر روحی نے مجھے غلط ثابت کر دیا۔ اسپتال کی راہداری میں کھڑے بابا نے تکلیف سے کہا، جبکہ ماہی کی نظریں ICU پر ٹکی ہوئی تھیں۔ بہادر لوگوں کے دل بھی دکھتے ہیں، وہ بھی کبھی نہ کبھی ٹوٹتے ہیں، ہاں، مگر خودکشی مسائل کا حل نہیں۔ روحی نے اس شخص کے لیے بہت تکلیف سہی ہے، اور جب ہمیں لگا کہ وہ موو آن کر چکی ہے تبھی اس نے یہ انتہائی قدم اٹھا لیا۔ اس نے نم لہجے میں کہتے بابا کا بازو پکڑتے انہیں سہارا دیا۔ وہ بچ جائے گی نا بابا؟ آنکھوں میں امید کے دیے تھے۔ بابا بینچ پر بیٹھ کر بے اختیار رو دیے۔ مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے ریان شاہ کے پیر پکڑنے چاہیے تھے، اس کی منتیں کرنی چاہیے تھی کہ وہ روحی کو دھوکہ نہ دے، مگر میں نے اپنی بیٹی کی خوشیوں سے زیادہ اپنی عزت نفس کو ترجیح دی۔ میں نے اپنی بیٹی کے ساتھ غلط کیا۔ میں کیوں بھول گیا تھا کہ بیٹیوں کی خوشیوں کے لیے دوسروں کے سامنے جھکنا پڑتا ہے۔ وہ اپنا سر ہاتھوں میں گرائے رو رہے تھے۔ ماہی نے ان کے ساتھ بیٹھتے اپنا سر ان کے بازو سے لگایا۔ آپ نے جو کیا وہی بہتر تھا بابا۔ ریان شاہ ہماری روحی کے قابل ہی نہیں تھا، اور جس شخص نے روحی کو اتنا تڑپایا، ہم روحی کو اس کے حوالے کیسے کر دیتے؟ روحی جذباتی ہے، مگر ہم اس کی طرح جذبات میں آ کر کوئی غلط قدم نہیں اٹھا سکتے تھے۔ اس نے بابا کو تسلی دی تو وہ اسے دیکھنے لگے، مگر اب تو اس نے جذبات میں آ کر ایک اور غلط قدم اٹھا لیا۔ اگر اسے کچھ ہوا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا، وہ کمزور آواز میں کہہ رہے تھے، اور ماہی کا دل بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ وہ بھی بابا کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونا چاہتی تھی، مگر وہ کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ کچھ دیر گزری تو قریبی مسجد سے عشاء کی اذان کی آواز آنے لگی۔
ماہی بابا کو وہیں چھوڑتے اٹھی اور وضو کر کے راہداری کی طرف دائیں طرف خالی جگہ پر نماز پڑھنے لگی۔ اس کے پاس جائے نماز نہیں تھی، اسی لیے وہ فرش پر ہی نماز پڑھ رہی تھی۔ یا اللہ، میری بہن کو بچا لے، اسے صحت یاب کر دے۔ میں جانتی ہوں کہ اس نے غلط کیا ہے، مگر اسے معاف کر دے۔ اسے حرام موت نہ مارنا یا اللہ، یا اللہ اسے بچا لے۔ نماز کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے اس نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی اور سجدے میں سر رکھ کر رو دی۔ یہ وہ واحد جگہ تھی جہاں وہ بے جھجک رو لیا کرتی تھی۔ ابھی وہ سجدے میں ہی تھی کہ ڈاکٹر کی آواز آئی۔ وہ اٹھی اور ڈاکٹر کی طرف بڑھی جو بابا سے کچھ کہہ رہا تھا۔ "We are really sorry. She is no more." ہم نے بہت کوشش کی تھی مگر انہوں نے بہت زیادہ پلز کھائی تھی، اسی لیے ہم انہیں بچا نہیں سکے۔ الفاظ تھے یا پتھر جو بابا اور ماہی پر برسے تھے۔ بابا لڑکھڑا کر بینچ پر گرے جبکہ ماہی کا دل جیسے رک گیا تھا۔ اسے لگا کہ شاید اسے سننے میں غلطی ہوئی ہے۔ بھلا روحی اسے اتنی جلدی چھوڑ کر کیسے جا سکتی تھی؟ دھندلاتی آنکھوں سے ڈاکٹر کو دیکھتے اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کے جسم سے روح کھینچ رہا ہے۔ اس نے سانس لینے کی کوشش کی مگر فضا سے ساری آکسیجن جیسے ختم ہو گئی تھی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، روحی نہیں مر سکتی، وہ اتنی جلدی نہیں مر سکتی۔ نفی میں سر ہلاتے اس کے ہونٹوں میں جنبش ہوئی، پھر وہ اندر کی طرف بھاگی جہاں روحی کا بے جان جسم پڑا تھا۔ روحی، آنکھیں کھولو پلیز، دیکھو دیکھو نا یہ ڈاکٹر کیا کہہ رہے ہیں، تم آنکھیں کھول کر انہیں غلط ثابت کر دو نا پلیز، روحی۔ وہ اسے بری طرح سے جھنجھوڑتے ہوئے چیخی تھی مگر روحی کا جسم ہمیشہ کے لیے ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ تم نے اچھا نہیں کیا، تم نے اپنے ساتھ ظلم کیا ہے۔ اس کے چہرے پر بوسہ دیتے وہ بے حد غمگین تھی۔ کتنی ہی دیر وہ اس کا خاموش چہرہ دیکھتی رہی، پھر اس کے بال سہلانے لگی، پھر اس کے ہاتھ چومنے لگی اور پھر اس کی پیشانی پر بوسہ دینے لگی اور پھر وہ اس کے منہ پر چادر کرواتے مردہ قدموں سے باہر نکلی جہاں بابا ساکت سے بینچ پر بیٹھے تھے۔ بابا، اس نے آگے بڑھتے بابا کو گلے لگایا مگر وہ تو جیسے پتھر ہی ہو گئے تھے۔ راہداری سے گزرتے لوگوں نے دیکھا کہ کچھ دیر پہلے بیٹی کی زندگی کے لیے رونے والا باپ اب اس کی موت پر منجمد ہو چکا ہے۔ اٹھیں بابا، گھر چلتے ہیں۔ انہیں تسلی کے الفاظ نہیں ملے تھے۔ بابا نے اجنبی نگاہوں سے اسے دیکھا اور پھر اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ صحن کے درمیان روحی کی میت پڑی تھی۔ ماہی اس کے ساتھ بیٹھی اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ وہ آج کے بعد کبھی بھی روحی کو نہیں دیکھ سکے گی، اسی لیے وہ اسے اپنی آنکھوں میں بسا لینا چاہتی تھی۔ محلے کی عورتیں اسے سہارا دے رہی تھیں مگر ان کے سہارے اس کے تڑپتے دل کو سکون نہیں دے سکتے تھے۔ صبح تک تو روحی بالکل ٹھیک تھی، میں خود اس سے مل کر گئی تھی، پھر اچانک کیسے فوت ہو گئی؟ ہجوم میں سے ایک عورت کی تجسس بھری آواز آئی تو ماہی کا جسم شل ہونے لگا۔ ہارٹ اٹیک ہوا تھا، وہ صرف اتنا ہی کہہ سکی۔ یہ سوچ بھی جان لیوا تھی کہ اس کی بہن حرام موت مری ہے۔ اللہ پاک اس کی مغفرت کرے۔ تم حوصلہ رکھو بیٹی، یہ آزمائش ہے، دوسری عورت نے کہا تو اس پاٹ سے چہرے سے روحی کو دیکھتی رہی۔ 6 سال پہلے ماں کی موت کے بعد اب بہن کی موت نے اسے اندر سے بالکل توڑ دیا تھا۔ اس کی روح کرچی کرچی ہو گئی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ کسی سنسان جگہ جا کر چیخے اور اتنا چیخے کہ اس کے اندر کا غبار نکل جائے، اتنا روئے کہ اس کے آنسو خشک ہو جائیں، اپنا سارا کرب اور اس زمین پر منتقل کر دے جو رفتہ رفتہ اس کے سارے رشتوں کو کھاتی جا رہی تھی، مگر وہ چاہ کر بھی کچھ نہ کر سکی۔ بس بے تاثر چہرہ لیے اپنی بہن کی میت کو دیکھتی رہی جسے اب مرد اٹھانے آ رہے تھے۔ اس کا دل چاہا کہ ان کو دھکا دے اور اپنی بہن سے دور کر دے، مگر وہ خاموشی سے اٹھی اور روحی کو بند آنکھوں پر باری باری بوسہ دے کر اس سے دور ہٹی۔ بابا کے ساتھ دوسرے مردوں نے میت اٹھائی تو ماہی کے قدم لڑکھڑا گئے۔ وہ بے ہمت ہو کر فرش پر بیٹھی تو عورتوں نے اسے تسلی دی۔ وہ بے یقینی سے روحی کی میت کو دیکھ رہی تھی جسے مٹی کھا جانے والی تھی، مگر نہیں، اسے مٹی سے پہلے ناکام محبت نے ہی پورا نگل لیا تھا۔
رات بیتی تو سب لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے۔ پیچھے بابا اور ماہی اپنے تمام غم سمیت اکیلے رہ گئے تھے۔ فجر کی اذان ہوئی تو ماہی نماز پڑھ کر بیڈ پر آئی۔ ابھی وہ بیٹھی ہی تھی کہ اس کی نظر سائڈ ٹیبل پر پڑے سفید کاغذ پر پڑی۔ اس نے کاغذ اٹھا کر کھولا تو اس میں روحی کی لکھائی میں کچھ لکھا تھا، ریان شاہ۔ ایک بار پھر خط کھولتے اس نے اس نام کو پڑھا جو اس کی بہن کا قاتل تھا۔ آنسو پونچھتے اس نے نفرت سے اس نام کو زیر لب دہرایا اور کمرے سے نکل کر بابا کے پاس آ گئی۔ بابا، آپ ایسے کیوں بیٹھے ہیں؟ اوپر بیٹھے نا۔ انہیں نڈھال سا نیچے بیٹھا دیکھ ماہی تڑپ کر ان کی طرف آئی۔ میں بوڑھا ہو گیا ہوں آج۔ ان کے الفاظ، ان کی آواز بھی بری طرح کانپی تھی۔ ماہی نے انہیں سہارا دے کر بیڈ پر بٹھانا چاہا مگر وہ وہیں بیٹھے رہے۔ روحی مجھے بوڑھا کر کے چلی گئی ہے، انہوں نے غم سے کہا تو ماہی نے انہیں دیکھا۔ واقعی چند گھنٹوں میں ان کے چہرے پر جھریاں واضح ہونے لگی تھی۔ اللہ اسے معاف کر دے، اس نے اپنے ساتھ ظلم کیا ہے۔ لیکن بابا، ماہی نے ان کمزوروں کا ہاتھ تھاما، آپ ہمت ہار جائیں گے تو زندگی مشکل ہو جائے گی۔ آپ تو بہت مضبوط ہیں نا۔ ان کے ہاتھ پر بوسہ دیتے اس کے چند آنسو ان کے ہاتھ پر گرے تھے۔ تم تو خودکشی نہیں کرو گی نا؟ بابا نے پوچھا تو ماہی کو لگا کہ کسی نے اسے دلدل میں دھکیل دیا ہو۔ وہ بے اختیار بابا کے سینے سے لگی۔ نہیں، کبھی نہیں، میں ایسا کبھی نہیں کروں گی۔ آپ کو مجھ پر بھروسہ نہیں ہے کیا؟ وہ ٹوٹ کر بولی تو بابا نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ روحی پر بھی بہت بھروسہ تھا نا۔ وہ کسی پاتال سے بول رہے تھے۔ ماہی نے ان سے الگ ہوتے ان کے ہاتھ پکڑے۔ اس نے جس آدمی کی وجہ سے خودکشی کی ہے میں اس سے نہیں چھوڑوں گی، لیکن ابھی آپ کو مضبوط ہونا ہے کیونکہ ہمارے پاس کمزور پڑنے کا آپشن نہیں ہے۔ امی کے بعد روحی بھی چلی گئی ہے اور اب ہم دونوں کو ایک دوسرے کا سہارا بننا ہے۔ انہیں تسلی دیتے وہ خود بھی خون کے آنسو رو رہی تھی۔ کھانا لے کر آتی ہوں، آپ نے کھانا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ اپنے گال رگڑتے اٹھی تو بابا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اتنا حوصلہ کہاں سے لائی ہو؟ انہیں اپنی بیٹی پر واقعی حیرانی ہوتی تھی۔ پتہ نہیں بابا، وہ درد سے مسکرائی اور کھانا لینے چلی گئی۔ بابا کو کھانا کھلانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آئی اور فیس بک پر ریان شاہ کو سرچ کرنے لگی۔ 2 دن انتہائی خاموشی سے گزرے تھے۔ بابا کمرے میں قید رہے تھے اور وہ تعزیت کے لیے آتے لوگوں سے روحی کی خودکشی کی خبر چھپاتی رہی۔ آج اس نے بابا کو ناشتہ کروا کر انہیں دکان پر جانے کو کہا تاکہ ان کا دماغ کہیں اور مصروف ہو، اور خود وہ یونیورسٹی کے لیے تیار ہونے لگی۔ وہ بی ایس سی کے آخری سال میں تھی اور چند ماہ بعد اس کی پڑھائی مکمل ہونے والی تھی۔ وہ تیار ہو کر یونیورسٹی پہنچی تو اس کی سہیلی نے اس کی چھٹیوں کی وجہ پوچھی، اور جب اس نے سچائی بتائی تو وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ روحی کسی کو پسند کرتی تھی؟ ہاں، 2 سال سے اسے ریان پسند تھا، بلکہ پسند نہیں، محبت کرتی تھی، اور وہ اس کے کالج میں پڑھتا تھا، اور اس نے 2 سال روحی سے محبت کے دعوے کیے، اور جب روحی نے اسے رشتہ لانے کا بولا تو وہ غائب ہو گیا۔ روحی پریشان رہنے لگی تھی تو ہمیں اس پر شک ہوا، پھر ہم نے پوچھا تو اس نے سب کچھ بتا دیا۔ بابا نے اسے ڈھونڈنے کی کوشش کی مگر وہ نہیں ملا۔ پھر 1 ماہ بعد روحی نے بتایا کہ وہ دبئی چلا گیا تھا اور اب وہ واپس آیا ہے۔ اسے کسی کلاس والوں نے اطلاع دی تھی۔ روحی اس سے ملنے گئی مگر وہ یہی کہتا رہا کہ میں تم سے شادی نہیں کروں گا، مجھے تو ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی لڑکی پسند آ جاتی ہے، تو کیا میں ہر لڑکی سے شادی کر لوں؟ سعدیہ کو تفصیل بتاتے ہوئے ماہی کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ اوہ، وہ تو بہت گھٹیا نکلا، سعدیہ نے کہا تو ماہی طنزیہ مسکرائے۔ روحی نے تو سیش کیا تھا، پر اسے سزا کیوں ملی؟ مرد ایک عورت کو اپنے پیچھے پاگل کر کے چھوڑ کیوں دیتے ہیں؟ وہ بے حد غمگین تھی۔ تم نے اسے دیکھا ہے؟ سعدیہ نے پوچھا تو اس نے سر ہلا دیا۔ رات کو ہی دیکھا فیس بک پر، اس نے کہہ کر کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی۔ یار تم پلیز صبر کرو، اللہ پاک اس کی مغفرت کرے، آمین۔ سعدیہ نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے نرمی سے کہا۔
جبکہ وہ خلا میں گھور رہی تھی۔ اس کی نگاہوں کے سامنے رایان شاہ کا چہرہ اور دل میں انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ انکل تو بہت پریشان ہوں گے نا؟ اسے خاموشی سے دیکھ کر سعدیہ نے پوچھا۔ جوان اولاد کی موت سے باپ کے سر کے سارے بال سفید ہو جاتے ہیں، اور وہ تو بالکل ٹوٹ گئے ہیں۔ میں نے آج سے پہلے انہیں اتنا ٹوٹا ہوا کبھی نہیں دیکھا، تب بھی نہیں جب امی فوت ہوئی تھی۔ غمزدہ لہجے میں کہتے اس نے اپنی آنکھوں کے نم کنارے صاف کیے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیسے تمہیں تسلی دوں۔ روحی میں تو تمہاری جان بستی تھی۔ سعدیہ نے اس کے دل کا حال سمجھتے اسے گلے لگایا تو اس نے اپنے آنسوؤں کو بہہ جانے دیا۔ اوہ، وہ میری جان لے کر چلی گئی۔ آواز لرزی تھی اور اس کے ساتھ زمین بھی لرز گئی۔ وہ گھر آئی تو بابا دکان سے واپس آ چکے تھے۔ اس نے بیگ کمرے میں رکھے بابا کو دیکھا جو خاموشی سے برآمدے میں بیٹھے تھے۔ آپ نے کھانا کھایا؟ اس نے پوچھا تو بابا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا مگر کچھ نہیں کہا۔ کیا ہوا بابا؟ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ وہ ان کے پاس بیٹھی۔ دیکھ رہا ہوں کہ تم بھی مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ گی، انہوں نے کہا تو ماہی نے گہرا سانس لیا۔ میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی، اسی لیے ایسی باتیں مت سوچیں، اور میں کھانا لگاتی ہوں، آپ کھانا کھا کر سو جائیں۔ دکان سے جلدی آ گئے آپ؟ ووٹی اور لہجے کے اتار چڑھاؤ پر قابو پاتے بیسن میں ہاتھ دھو کر باورچی خانے میں چلی گئی۔ ہاں، ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی، انہوں نے کہا تو ماہی نے پلیٹ میں کھانا نکال کر باہر آئے۔ اچھا، یہ کھانا کھائیں، پھر سونا ہے آپ نے۔ اس نے ان کے سامنے پلیٹ رکھی۔ مجھے بھوک نہیں ہے، تم کھا لو، میں کمرے میں جا رہا ہوں۔ وہ جانے کے لیے اٹھے تو ماہی نے انہیں روکا۔ پلیز بابا، ایسے مت کریں، اپنا خیال رکھیں، میرا آپ کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہے، پلیز بابا کھانا کھا لیں، اس نے منت طلب لہجے میں کہا مگر وہ کوئی جواب دیے بغیر سست روی سے چلتے کمرے میں چلے گئے۔ ماہی نے چہرہ اوپر کرتے اپنے آنسو روکنے کی کوشش کی، پھر کھانا وہیں چھوڑتے کمرے میں چلی گئی۔ ایک ہفتہ گزرنے کے بعد بھی بابا کی حالت نہیں سنبھل رہی تھی۔ روحی کی موت کے صدمے نے انہیں بری طرح توڑ دیا تھا، اور اب وہ جسمانی طور پر بھی بیمار اور تھکے ہوئے رہنے لگے تھے۔ جبکہ ماہی یونیورسٹی کے بعد گھر آ کر کاموں میں خود کو مصروف کر لیتی کہ روحی کی یاد نہ آئے، مگر اس کی یاد دل سے جاتی ہی نہیں تھی۔ آج اتوار تھا، اسی لیے اس نے صبح سویرے اٹھ کر گھر کی صفائی کرنے کے بعد بابا کو ناشتہ کروا کر دکان پر بھیجا اور خود فیس بک کھول کر رایان شاہ کو میسج ٹائپ کرنے لگی۔ ہیلو، میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں، 2 منٹ مل سکتے ہیں؟ اپنے پلان پر عمل کرتے اس نے پہلا قدم اٹھایا۔ اس کی توقع کے برعکس 2 منٹ بعد ہی رپلائی آ گیا۔ جی کہیے۔ مقابل نے اس کے بارے میں پوچھنے کی زحمت بھی نہیں کی تھی۔ میں کافی دنوں سے آپ کو سٹاک کر رہی ہوں اور مجھے آپ بہت اچھے لگتے ہیں، اسی لیے میں نے سوچا کہ آپ سے بات کر کے اپنی پسندیدگی کا اظہار کر دوں۔ وہ ایسی باتیں کرنے کی عادی نہیں تھی مگر آج اسے اپنی بہن کے انتقام کے لیے کچھ بھی غلط نہیں لگ رہا تھا۔ بہت شکریہ، میرے پیچھے تو ہر لڑکی ہی پاگل ہوتی ہے۔ دوسری طرف سے دیا گیا جواب مقابل کی مغرور شخصیت کا عکاس تھا۔ میں پاگل نہیں ہوں، بس مجھے آپ اچھے لگتے ہیں، اس نے میسج ٹائپ کیا۔ شکریہ محترمہ۔ جواب آیا تو ماہی نے فون چارپائی پر پٹخا اور کتابیں نکال کر پڑھنے کی کوشش کرنے لگی۔ آپ سے کال پر بات ہو سکتی ہے؟ رات کو بابا کے آنے کے بعد اس نے دوبارہ رایان کو میسج کیا۔ وہ جلد از جلد اسے اپنے جال میں پھنسانا چاہتی تھی۔ نہیں۔ دوسری طرف سے فوراً جواب آیا تو ماہی طنزیہ مسکرائی۔ میری بہن کی زندگی برباد کرنے کے بعد اب پارسا بن رہا ہے؟ تمہاری ساری اکڑ تو میں نکال دوں گی۔ فون واپس رکھتے اس نے سوچا اور سونے کے لیے لیٹ گئی، مگر ابھی اسے لیٹے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ رایان شاہ کے نام سے فون کی اسکرین روشن ہوئی۔ اس نے موبائل اٹھایا۔ رایان نے اپنا فون نمبر بھیجا تھا۔ ویری گڈ، زیر لب کہتے اس نے رایان کا نمبر ملایا تو پہلی بیل پر ہی فون اٹھا لیا گیا۔ جی، کیا بات کرنی تھی آپ کو مجھ سے؟ دوسری جانب سے ایک مضبوط مردانہ آواز ماہی کے کانوں میں گونجی تو اسے احساس ہوا کہ وہ غلط کر رہی ہے۔ مجھے آپ سے کہنا تھا کہ آپ مجھے اچھے لگتے ہیں اور میں آپ سے دوستی کرنا چاہتی ہوں۔
وہ جانتی تھی کہ ریان اس پیشکش کو نہیں جھٹلائے گا، اسی لیے غلط صحیح کو ایک طرف رکھتے اس نے اپنے پلان پر عمل کیا۔ نائس، لیکن آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ اس کی بات سے محسوس ہوا تھا۔ فیس بک پر آپ کی آئی ٹی دیکھی اور وہیں سے تھوڑا بہت جانا، لیکن اگر ہم دوست بن گئے تو ایک دوسرے کو اچھی طرح سے جانیں گے۔ ماہی نے لہجے کو نرم رکھتے کہا تو ریان ہنسا۔ یہ تو میں آپ سے مل کر ہی فیصلہ کروں گا کہ مجھے آپ سے دوستی کرنی ہے یا نہیں، کیونکہ میں عورت میں خوبصورتی دیکھتا ہوں، اور جو عورت خوبصورت نہیں ہوتی وہ مجھے مکمل عورت ہی نہیں لگتی۔ وہ مغرور لہجے میں بول رہا تھا، جبکہ اس کی بات پر ماہی کی پیشانی کی رگیں ابھری تھی۔ وہ اس کا گریبان پکڑ کر اس سے پوچھے کہ روحی تو بہت حسین تھی، پھر اسے دھوکہ کیوں دیا؟ ہر عورت ہی خوبصورت ہے، بس دیکھنے والے کو حسن کی پہچان ہونی چاہیے۔ اس نے اپنے غم اور غصے پر قابو پاتے کہا تو ریان کچھ لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا۔ ماہی نے اسے لاجواب کر دیا تھا۔ آپ کی حاضر دماغی مجھے پسند آئی۔ خیر، ملتے ہیں۔ آپ کراچی میں ہی رہتی ہیں نا؟ کچھ دیر کے توقف کے بعد اس نے پوچھا۔ جی، میں جگہ آپ کو میسج کر دوں گی۔ ٹیک کیئر۔ وہ کسی نامحرم سے بات نہ کرنے والی لڑکی اس دھوکے باز سے زیادہ دیر بات نہیں کر سکی تھی، اسی لیے جان چھڑا کر فون بند کرتے لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ میں جانتی ہوں کہ یہ غلط ہے، مگر تم نے میری بہن کو محبت سے توڑا تھا، میں بھی تمہیں محبت کے ہتھیار سے ہی زخمی کروں گی تاکہ آئندہ تم کسی کو دھوکہ دینے کے قابل ہی نہ رہو۔ اس کے تخیل سے مخاطب ہوتے اس نے سائڈ ٹیبل سے فریم اٹھایا جس میں اس کی اور روحی کی مسکراتی ہوئی تصویر تھی۔ آئی مس یو۔ روحی کی تصویر پر ہاتھ رکھتے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر فریم پر چمکنے لگے تو باہر آسمان پر چمکتے ستارے بھی بادلوں کی اوٹ کے پیچھے چھپ گئے کہ زمیں والوں کے دکھ انہیں بھی محسوس ہوتے تھے۔ اگلے دن وہ یونیورسٹی کے بعد ریان کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچ گئی۔ وہ ایک ریسٹورانٹ تھا۔ ماہی خود کو مضبوط کرتے طے شدہ ٹیبل پر بیٹھ گئی۔ ریان ابھی تک نہیں آیا تھا۔ اس کا دل عجیب گھبراہٹ کا شکار تھا، مگر اس کی نظروں کے سامنے روحی کی میت نہیں ہٹتی تھی۔ تبھی وہ ڈھیٹ بنی بیٹھی رہی۔ ہیلو مس ماہی۔ کچھ دیر بعد اس کے کانوں میں ریان کی آواز گونجی تو اس نے اپنے خیالوں سے نکلتے اس شخص کو دیکھا جو بلا شبہ دلکش شخصیت کا مالک تھا۔ پینٹ کوٹ پہنے، بالوں کو سلیقے سے سجائے، روشن آنکھوں سے اسے دیکھتے وہ مدھم سا مسکراتے ہوئے اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ آدھا گھنٹہ لیٹ ہیں، شاید آپ کو وقت کی اہمیت کا احساس نہیں ہے۔ وہ اپنی ناگواری چاہ کر بھی چھپا نہ سکی تو ریان کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ مجھ سے ملاقات کے لیے تو لوگ 4 گھنٹے انتظار کرتے ہیں، آپ آدھے گھنٹے میں ہی تھک گئے۔ اس کی ہر بات سے خود پسندی جھلکتی تھی۔ میں انتظار کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ آپ مجھے اچھے لگتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں آپ کو سلیبریٹی ٹریٹمنٹ دوں گی۔ میرا وقت بھی بہت قیمتی ہے، اسی لیے آئندہ جس وقت کا کہوں اسی وقت آئیے گا۔ وہ نفرت سے بولی تو ریان میز پر آگے ہوتے جھکا۔ تم مجھ پر حکم چلا رہی ہو؟ وہ لطف اندوز ہو رہا تھا، جبکہ ماہی اس کے قریب ہونے پر ناپسندیدگی سے پیچھے ہوئی۔ ہاں، کیونکہ آپ کو وقت کی قیمت کا اندازہ نہیں ہے۔ خیر، مجھے آپ بتائیں کہ مجھ سے دوستی کریں گے یا نہیں؟ وہ جلد از جلد یہاں سے اٹھنا چاہتی تھی، اسی لیے سرد سے بولی۔ ہاں، ویسے تم خوبصورت تو ہو، مگر روحی جتنی خوبصورت نہیں، اس نے کہا تو ماہی اپنی بہن کے ذکر پر ٹھٹک گئی۔ کون روحی؟ آواز ذرا سی کانپی۔ تھی ایک پاگل لڑکی، مجھ پر جان چھڑکتی تھی۔ اس کے مطابق اسے مجھ سے محبت ہو گئی تھی، مگر میں محبت کرنے والا آدمی نہیں ہوں۔ مجھے دوستیاں کرنے میں مزہ آتا ہے، مگر میں کسی لڑکی کو اپنے گلے کا ڈھول نہیں بنا سکتا، اور وہ بضد تھی کہ میں اس سے شادی کروں۔ اسی لیے میں ملک چھوڑ کر کچھ عرصے کے لیے دبئی چلا گیا۔ واپس آیا تو میں نے اس کے باپ سے صاف کہہ دیا کہ مجھے اس کی بیٹی میں کوئی دلچسپی نہیں۔ خیر چھوڑو، وہ لاپرواہی سے کہتے سر جھٹک گیا، جبکہ ماہی کے آنسو پلکوں پر ہی ٹھہر گئے۔ تمہاری باتوں سے لگتا ہے کہ تم بھی مجھ سے شادی نہیں بلکہ بس دوستی کرنا چاہتی ہو، رائٹ؟ ماہی کی حالت سے بے خبر ریان نے سوال کیا تو وہ درد سے مسکرائی۔ ہاں بالکل، میں بھی تمہاری طرح دوستیاں کرنا ہی پسند کرتی ہوں، شادی میں مجھے بھی کوئی دلچسپی نہیں۔ اپنے کردار کے برعکس بات کرتے اس کا دل چاہا کہ وہاں سے بھاگ جائے، مگر یہاں تک آنے کے بعد اب وہ واپس نہیں پلٹ سکتی تھی۔ امپریسو،
پھر تو ہماری دوستی بہت مضبوط رہے گی۔ رایان نے خوش ہوتے ہاتھ آگے بڑھایا تو ماہی مسکرائی۔ میں ہاتھ تب ملاؤں گی جب مجھے تمہاری وفاداری کا یقین ہو جائے گا۔ وہ اس سے ہاتھ نہیں ملانا چاہتی تھی۔ میں نے تمہاری آئی ڈی سرچ کی تھی مگر تم کافی اینٹی سوشل ہو۔ میں بہت کوشش کے باوجود تمہارا فیملی بیک گراؤنڈ پتہ نہیں کروا سکا۔ اس کی بات پر مسکراتے ہوئے رایان نے پوچھا، میں اپنی ذاتی زندگی لوگوں کو دکھانا پسند نہیں کرتی اور میں ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی ہوں۔ میرے گھر میں صرف میں اور میرے فادر ہی ہوتے ہیں۔ اس نے مختصراً اپنا تعارف کروایا۔ گڈ، آرڈر کریں؟ رایان نے پوچھا تو اس نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ کھانے کے دوران رایان اسے مختلف سوال پوچھتا رہا اور وہ اپنے نفرت زدہ دل پر قابو پاتے بظاہر مسکراتی رہی کہ ابھی اسے اس شخص کو شیشے میں اتار کر پھر شیشے کی طرح ہی کرچی کرچی کرنا تھا۔ بابا، وہ شام کو گھر آئی تو چائے بنا کر بابا کے کمرے میں آئی جو آنکھیں موندے لیٹے تھے۔ اس کی پکار پر آنکھیں کھولتے انہوں نے دیکھا، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ چائے میز پر رکھتے اس نے بابا کی پیشانی پر ہاتھ رکھا تو اسے بخار کی حدت محسوس ہوئی۔ ٹھیک ہوں، انہوں نے نقاہت سے کہا تھا۔ دوا کھائی ہے؟ وہ انہیں سہارا دے کر بٹھانے لگی۔ نہیں، دل ہی نہیں کیا تھا، انہوں نے بیزاریت سے کہا تو ماہی نے دوا نکال کر انہیں تھمائی۔ کھائیں، اور اب آپ نے دوا کا ناغہ نہیں کرنا۔ مجھ پر کچھ رحم کریں، میرا باپ کے سوا اس دنیا میں اور کوئی نہیں ہے۔ آپ اتنے کمزور پڑ جائیں گے تو میں کیسے مضبوط رہوں گی بابا؟ اس نے دکھ سے کہا تو بابا مسکرائے۔ میں ٹھیک ہوں، بس تھوڑی سی کمزوری ہے، کل سے دکان پر رات تک بیٹھوں گا، تم فکر مت کرو، انہوں نے کہا تو ماہی نے انہیں چائے تھمائی۔ اب آپ سمجھدار ہو گئے ہیں۔ گڈ بوائے، وہ انہیں چھیڑتے ہوئے ان کا جھریوں زدہ چہرہ دیکھ رہی تھی۔ بابا بھی اس کی بات پر مسکرائے بنا نہ رہ سکے۔ میں کہاں سمجھدار ہوں، جانتی ہو تم اپنی ماں جیسی ہو، بالکل بہادر اور بہت جلد خود کو سنبھال لینے والی۔ اور روحی، وہ مجھ جیسی تھی، کمزور اور بے ہمت۔ وہ ٹوٹ گئی تھی اور میں بھی دن بدن ٹوٹتا جا رہا ہوں، انہوں نے نڈھال آواز میں کہا تو ماہی کے گلے میں آنسوؤں کا گولا سا اٹکا۔ نہیں جی، آپ بہت بہادر اور بہت باہمت ہیں، اور اب آپ ایسی اداسی والی باتیں مت کریں ورنہ میں ناراض ہو جاؤں گی۔ اس نے منہ بنایا تو بابا چائے پینے لگے۔ آپ کے بالوں میں تیل لگا دوں؟ وہ چائے پی چکے تو ماہی نے ان کے سفید بالوں کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، تم اتنا مت تھکو میری جان، جاؤ آرام کرو اور پڑھائی پر بھی دھیان دو، سارا دن کاموں میں لگی رہتی ہو، پڑھتی کب ہو؟ بابا نے پوچھا تو اس نے کاندھے اچکائے۔ خوابوں میں پڑھ لیتی ہوں، اور باپ کے کام بیٹیوں کو نہیں تھکاتے، آئی سمجھ؟ وہ ان کے انکار کے باوجود باہر سے تیل لا کر ان کے بالوں میں لگانے لگی۔ سب وہ یونیورسٹی پہنچی ہی تھی کہ اس کے فون پر رایان شاہ کی کال آنے لگی۔ اس نے گارڈن میں بیٹھے کال اٹینڈ کی۔ کیسی ہو؟ رات کو میسیجز کا جواب کیوں نہیں دے رہی تھی؟ رایان شاہ نے دھونس جماتے ہوئے پوچھا، جیسے وہ صدیوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہوں۔ میں ذرا مصروف تھی، اس نے سختی سے جواب دیا۔ میں بھی فارغ نہیں ہوتا، لیکن دوستی کا ہاتھ تم نے بڑھایا تھا، اسی لیے مجھ پر اپنی مصروفیت مت جتاؤ، وہ بھی اکھڑا سا بولا تھا۔ ماہی نے اپنا ماتھا مسلتے خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی تھی۔ اچھا، کیوں میسج کر رہے تھے؟ کوئی بات کرنی تھی؟ اس نے اب اپنے انداز میں نرمی سموئی تاکہ رایان کو اس پر شک نہ ہو۔ ہاں، میرے گھر میں آج رات ایک چھوٹی سی پارٹی ہے تو تم ضرور آنا، میرے سب دوست آ رہے ہیں، اس نے کہا تو ماہی بینچ سے اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ یہی تو وہ چاہتی تھی کہ کسی طرح رایان کو مزید جان سکے۔ کس خوشی میں پارٹی ہے؟ آج میری سالگرہ ہے محترمہ، پچھلے 2 سال سے روحی میرے اس دن کو خاص بناتی تھی، مگر اب وہ نہیں ہے تو مجھے یہ دن بہت بورنگ سا لگ رہا ہے، اسی لیے میں نے سوچا کہ برتھ ڈے پارٹی رکھ لی جائے اور تھوڑا سا شغل لگایا جائے۔ اس نے دوبارہ روحی کا ذکر کیا تو ماہی کے حلق میں کانٹے چبھنے لگے۔ تم روحی کو بہت مس کرتے ہو؟ اس کے جذبات جاننا چاہتی تھی۔ نہیں، میں اس کی توجہ کو مس کرتا ہوں، وہ دن رات میرا خیال رکھتی تھی، لیکن تم اس سے زیادہ اچھی ہو کیونکہ تم میرے پیچھے نہیں پڑتی، مجھ سے توجہ کی بھیک نہیں مانگتی بلکہ بولڈ اور کانفیڈنٹ ہو، مگر روحی میں ایسی کوئی خصوصیت نہیں تھی، اسی لیے ڈونٹ وری، تم میری زیادہ اچھی دوست ہو۔ رایان کو لگا کہ وہ جیلس ہو رہی ہے، اسی لیے وضاحت دی تو ماہی مسکرائی۔ عشق میں مر مٹنے والے لوگ اکثر راست نہیں آتے، روحی محبت لٹانے والی لڑکی تھی، اسی لیے تمہیں پسند نہیں آئی، وہ اپنی زبان پر قابو نہ پا سکی۔
مجھے عشق محبت وغیرہ پر یقین نہیں، میں دماغ سے سوچتا ہوں، دل سے نہیں۔ اور روحی کو چھوڑو، تم اپنا بتاؤ، رات کو مل رہے ہیں نا ہم؟ ریان روحی کے ذکر سے اکتایا۔ میں بابا سے پوچھ کر بتاؤں گی، اس نے کہا، اور پھر چند باتیں کر کے فون بند کر دیا۔ گھر پہنچنے کے بعد وہ کافی تذبذب کا شکار رہی کہ بابا سے کیسے اجازت لے، مگر پھر جملے ترتیب دیتے ان کے پاس آئی۔ بابا، مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ وہ ان کے پاس بیٹھی تو وہ جو لیٹے ہوئے تھے اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ بولو۔ مجھے آج رات ایک پارٹی میں جانا ہے، ریان شاہ کے گھر پارٹی ہے اور میں وہاں جانا چاہتی ہوں، پلیز آپ مجھے اجازت دے دیں۔ جھوٹ بولنے کے بجائے اس نے سچ بتایا تو بابا کے چہرے کے تاثرات بدلے۔ ریان شاہ؟ اس کے گھر کیوں جانا ہے؟ تم اس سے ملی ہو؟ وہ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ جی، اور میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے اپنے دماغ میں چلتا پلان ایک جملے میں انہیں سنایا۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ اس لڑکی کی وجہ سے روحی نے اپنی جان لے لی اور تم اس سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہی ہو؟ بابا کی آواز میں سختی تھی۔ ماہی کی گردن میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ میں اسی لیے تو اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں کیونکہ اس نے روحی کو دھوکہ دیا۔ میں اسے اپنا عادی بنا کر اسی طرح چھوڑوں گی جس طرح اس نے روحی کو چھوڑا تھا۔ مجھے اجازت دے دیں بابا، میرے اندر انتقام کی آگ بھڑک رہی ہے اور جب تک میں اس سے بدلہ نہیں لوں گی مجھے سکون نہیں ملے گا، اس نے بے خوفی سے کہا، جبکہ بابا اس روز جس ماہی کو دیکھ رہے تھے آج سے پہلے انہوں نے اسے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ انہیں اپنی ماہی ہی نہیں لگ رہی تھی۔ میں اتنا بے غیرت نہیں ہوں کہ تمہیں اس دھوکے باز کے حوالے کر دوں، اور یہ انتقام لینا ہمارا کام نہیں، اللہ بہترین سزا دینے والا ہے، اسی لیے روحی کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دو۔ ایک بیٹی کو تو میں کھو چکا ہوں، اب دوسری کو نہیں کھونا چاہتا۔ ان کی آواز غصے سے بلند ہوئی تو ماہی پریشانی سے انہیں دیکھنے لگی۔ اگر اسے سبق نہ سکھایا تو وہ نہ جانے کتنی لڑکیوں کی زندگیاں برباد کر دے گا۔ صرف روحی کے لیے نہیں، مجھے باقی سب لڑکیوں کے لیے بھی لڑنا ہے، اور میں جانتی ہوں کہ میرا طریقہ غلط ہے لیکن میرا مقصد ٹھیک ہے، اسی لیے ٹھنڈے دماغ سے سوچیں پلیز بابا۔ اس نے ہار ماننے کے بجائے انہیں منانے کی کوشش کی۔ مجھے غصہ مت دلاؤ اور جا کر کام کرو، وہ سختی سے بولے تو ماہی اٹھی اور سست قدموں سے باہر چلی گئی۔ لیکن تم کیوں نہیں آ سکتی یار؟ میں نے تو سب دوستوں کو تمہارے بارے میں بتا دیا، اب میری بے عزتی ہوگی۔ اس نے ریان کو فون کر کے بتایا تو وہ فوراً اس پر بھڑکا۔ میں بابا کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں کرتی، اسی لیے تم اپنے دوستوں سے کوئی بہانہ کر دینا، اس نے یہ کہہ کر فون بند کر دیا۔ مگر کچھ ہی لمحوں کے بعد دوبارہ ریان کا نمبر چمکنے لگا۔ میں تمہیں مس کر رہا ہوں، پتہ نہیں کیا کچھ سوچا تھا میں نے پارٹی کے لیے اور تم نے سارا مزہ خراب کر دیا۔ وہ فون جھوٹتے ہی بولا تو ماہی کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اپنی شخصیت سے کسی کو بھی متاثر کر سکتی ہے۔ اسے اس بات کا بھی علم تھا کہ وہ دوسروں کو خود سے محبت کرنے پر مجبور کر سکتی ہے، اور ریان شاہ کو اسی نے ایک ہفتے میں خود سے متاثر کر دیا تھا۔ میں بھی تمہیں تھوڑا مس کر رہی ہوں، مگر بتاؤں گی نہیں ورنہ تم مجھے عام سی لڑکی سمجھو گے، اس نے مسکرا کر کہا تو ریان کا کہا گونجا۔ تم اگر عام ہوتی تو میں بھی اپنے سب دوستوں کو چھوڑ کر تم سے بات نہ کر رہا ہوتا۔ اس نے ہنستے ہوئے اس کی اہمیت کا احساس اسے دلایا۔ تو ہم کل ملے؟ ماہی نے پوچھا اور پھر وقت اور جگہ بتاتے فون رکھ دیا۔ مگر وہ اگلے دن بھی اس سے ملنے نہیں گئی، بلکہ اس نے اپنا فون بھی بند کر دیا۔ وہ ریان کو اپنی کمی محسوس کروانا چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ ریان پوری شدت سے اس کی طرف پلٹے، اور اسے یقین تھا کہ جو کام روحی 2 سال میں نہیں کر سکی وہ 1 ماہ میں کر دے گی۔ ریان ٹھیک کہتا تھا، وہ واقعی بہت کانفیڈنٹ تھی۔ اگلا پورا مہینہ موبائل بند رکھنے کے بعد آج اس نے سوئچ آن کیا تو ریان کے بے حساب میسیجز اس کے منتظر تھے۔ کئی کالز تھیں جو ریان کے نمبر سے موصول ہوئی تھیں۔ ماہی نے کچھ سوچتے ہوئے اس کا نمبر ملایا۔ کہاں تھی تم نے مجھے پاگل کر کے رکھ دیا ہے، اتنی کالز کی تمہیں لیکن تمہیں کوئی ہوش ہی نہیں تھا۔ یہ ہوتی ہے دوستی کہ اگلا بلاتا رہے اور بندہ غائب ہو جائے؟ اس پر چیخا تو ماہی فاتحانہ مسکرا رہی تھی۔ تم تو کہتے تھے کہ تم دل سے نہیں دماغ سے سوچتے ہو، پھر تمہیں میرے نہ ہونے سے اتنا فرق کیوں پڑنے لگا؟ اس نے جان بوجھ کر کریدا۔ کیونکہ تم مجھے اچھی لگنے لگی ہو۔ تمہاری زندگی میں آنے کے بعد میں نے پہلی بار دماغ کے بجائے دل سے سوچا ہے
اور تم پہلی لڑکی ہو جس نے مجھے اتنا اٹریکٹ کیا ہے کہ تمہاری کمی میں اپنے اندر تک محسوس کرنے لگا ہوں۔ ان 30 دنوں میں 30,000 بار تمہیں ڈھونڈا ہے مگر تم نہیں ملی۔ مجھے نہیں پتا ماہی، لیکن اب تم میرے لیے ضروری ہونے لگی ہو، اسی لیے تمہیں میرے قریب رہنا ہوگا، ورنہ میں پوری دنیا کو آگ لگا دوں گا۔ وہ چلاتے ہوئے اپنے دل کی باتیں اس سے کہہ رہا تھا اور وہ کمرے میں ٹہلتے سینے پر ہاتھ باندھ کر مسکرا رہی تھی۔ مگر میری تو شادی ہونے والی ہے اور اب میں تم سے رابطہ نہیں رکھ سکتی۔ اس نے ریان کے صبر کا تھوڑا اور امتحان لینا چاہا۔ واٹ؟ تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ تم میرے ہوتے ہوئے کسی سے شادی کا سوچ بھی کیسے سکتی ہو؟ اس کے دل کے ساتھ ساتھ اس کی انا کو بھی ٹھیس پہنچی۔ ارے تم نے ہی تو کہا تھا کہ تمہیں مجھ سے صرف دوستی رکھنی ہے۔ تم مجھے کسی نہ کسی سے تو شادی کرنی ہی تھی نا، اور ویسے بھی تم مجھے صرف ایک دوست کی حیثیت سے اچھے لگتے ہو۔ اس نے کہا تو دوسری طرف کچھ دیر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ ہاں، مگر وہ ریان کی سانسوں کی آواز سن سکتی تھی۔ وہ بڑی ہی بے ترتیب سانسیں لے رہا تھا۔ مگر میں تو تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور اس 1 مہینے میں نے شدت سے محسوس کیا کہ شاید میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں اور تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اسی لیے تم اپنے فادر کو میرے بارے میں بتا دو۔ میں کل ہی اپنے پیرنٹس کو تمہاری طرف لاؤں گا۔ وہ غم و غصے سے بولا۔ مگر مجھے تم سے شادی نہیں کرنی ریان، ہم صرف اچھے دوست ہیں۔ اس کی بے چینی سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ مگر مجھے تم سے شادی کرنی ہے، اسی لیے منہ بند کرو اور اپنا ایڈریس بھیجو، ورنہ مجھ سے برا اور کوئی نہیں ہوگا۔ وہ پوری قوت سے چلایا تو ماہی نے فون بند کرتے اسے گھر کا پتہ بھیجا اور مسکراتے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے کے سامنے آئی۔ تو مسٹر ریان شاہ، تم میری محبت میں گرفتار ہو ہی گئے۔ اب تم دیکھتے جاؤ کہ میں تمہارے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ صرف 30 دن میں گھبرا جانے والا بزدل مرد، تمہیں ساری زندگی محبت کے لیے ترسانا چاہتی ہوں۔ تم بھی کیا یاد کرو گے کہ کسی روحی سلیمان کو دھوکہ دیا تھا۔ انتقام نے اس کے نرم دل کو بالکل ہی مار دیا تھا۔ تبھی وہ ریان کی بربادی کا سوچتے خوش ہو رہی تھی۔ درد حد سے گزر جائے تو نرم دل سخت پڑ جایا کرتے ہیں، کیا نہیں پڑتے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے ماہی؟ میں ریان شاہ سے تمہاری شادی نہیں کر سکتا۔ کیوں ہر روز ایک ہی بات کے پیچھے پڑ جاتی ہو؟ بابا کو ساری بات بتاتے اس نے منانے کی کوشش کی تو وہ اکتاہٹ سے بولے، میں بس اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں اور آپ کو مجھے اجازت دینی ہوگی۔ مجھ پر اعتماد رکھے، میں کچھ غلط نہیں کر رہی، بس اس کا غرور توڑنا ہے۔ اس نے کہا تو بابا بے یقینی سے اس کی صورت دیکھنے لگے۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ تم میری ماہی ہو۔ ان کے لہجے میں دکھ ہی دکھ تھا۔ یقین تو مجھے بھی نہیں آتا، مگر اس دنیا میں سروائیو کرنے کے لیے خود غرض اور مطلبی ہونا پڑتا ہے، اور میں تو بس ریان شاہ کو یہ احساس دلانا چاہتی ہوں کہ محبت کا درد کیا ہوتا ہے۔ وہ کل رشتہ لے کر آئے گا، آپ ہاں کر دیجیے گا، کیونکہ میں اس سے شادی کروں گی۔ ضدی انداز میں کہتے وہ اٹھی اور گھر سے روحی کی ساری تصویریں اٹھا کر سنبھالنے لگی کہ کہیں ریان کی نظر ان پر نہ پڑ جائے۔ اگلے دن ریان اپنے والدین کے ساتھ آیا اور بابا نے نہ چاہتے ہوئے بھی شادی کی حامی بھر لی۔ ریان شاہ منزل ملنے پر بے حد خوش تھا اور ماہی اپنے منصوبے کی تکمیل تک پہنچتے دیکھ کر مطمئن تھی۔ 1 ہفتے بعد کی تاریخ دے دی گئی اور پھر وہ دن بھی آ ہی گیا جس کا ماہی کو شدت سے انتظار تھا۔ یہ اس کے انتقام کی طرف بڑھتا آخری قدم تھا جو ریان شاہ کی بربادی کا سبب بننے والا تھا۔ وہ سرخ روسی لباس میں اس شخص کے لیے تیار ہوئی تھی جس سے اسے بے انتہا نفرت تھی۔ اس نے اس شخص کے ساتھ نکاح نامے پر دستخط کیے جو اس کی بہن کی موت کا ذمہ دار تھا۔ نکاح ہوا، مبارکباد دی گئی، مٹھائی کھلائی گئی اور پھر رخصتی کا وقت آ گیا۔ بابا نے اسے شکوہ کناں نگاہوں سے دیکھتے رخصت کیا اور وہ انہیں تسلی دیتے اپنی جلد واپسی کا یقین دلا کر ریان شاہ کے گھر آ گئی۔ ریان کی ماں نے اسے ریان کے کمرے میں بٹھا دیا اور خود باہر چلی گئی۔ وہ نفرت سے اس شخص کے کمرے کو دیکھتی رہی۔ پھر دروازے پر ہلکی سی دستک کے ساتھ ریان اندر داخل ہوا تو ماہی نے اسے دیکھا۔ وہ سفید شیروانی میں بہت ہی ہینڈسم لگ رہا تھا۔ شادی مبارک ہو، وہ شوخی سے کہتے اس کے ساتھ بیٹھا، مگر ماہی نے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ اسپاٹ چہرہ لیے اسے دیکھتی رہی۔ کیا ہوا ہے ماہی؟ انکل کی یاد آ رہی ہے؟
اس کے چہرے سے اس کی پریشانی کا اندازہ لگاتے ریان نے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا تو اس کا ہاتھ جھٹکتے سے دور ہٹی۔ مجھے ہاتھ مت لگانا ورنہ تمہارا منہ توڑ دوں گی۔ آج اس نے اپنا اصلی روپ ریان شاہ کو دکھایا تھا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ ایسے کیوں ریئیکٹ کر رہی ہو؟ یہ شادی ہماری مرضی سے ہوئی ہے، پھر یہ سب کیا ہے؟ ریان کو اس کا رد عمل سمجھ نہیں آیا۔ ہماری مرضی سے نہیں، صرف تمہاری مرضی سے۔ یہ شادی صرف تمہاری مرضی سے ہوئی ہے ریان شاہ، کیونکہ مجھے تم سے شدید نفرت ہے، اور جن سے نفرت ہو ان سے شادیاں نہیں کی جاتی، اس نے صرف انتقام لیا جاتا ہے۔ وہ درستی سے بولی، ریان کو حیران اور پریشان کر گئی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ کیسی نفرت، کیسا انتقام؟ اس نے دوبارہ ماہی کا ہاتھ پکڑنا چاہا تو ماہی نے اس کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھتے اسے پیچھے دھکیلا۔ روحی یاد ہے یا اسے بھول گئے؟ اس نے ماہی نے خیزی سے پوچھا۔ اوہ، تو تم اس لیے ناراض ہو؟ یار وہ صرف ٹائم پاس تھی۔ میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ کئی لڑکیاں میرے آگے پیچھے گھومتی تھیں، وہ بھی ان میں سے ایک تھی۔ اس سے زیادہ میرا اس سے اور کوئی تعلق نہیں تھا۔ میرا تعلق تو صرف تم سے ہے، کیونکہ تم میرے دل پر دستک دینے والی پہلی لڑکی ہو۔ وہ تو شاید مر کب گئی ہو۔ ریان کو لگا کہ وہ روحی سے جلن کا شکار ہے، تبھی ہنس کر بولا تو ماہی کی آنکھیں بھیگ گئی۔ ہاں، وہ واقعی مر کھپ گئی ہے۔ خودکشی کر لی ہے اس نے، نیند کی گولیاں کھا لی اس نے، مار دیا اس نے خود کو تمہاری وجہ سے ریان شاہ، صرف تمہاری وجہ سے۔ وہ تمہارے لیے ٹائم پاس تھی، مگر اسے تم سے سچی محبت تھی، اور اسی محبت نے اس کی جان لے لی۔ مر گئی وہ، تم نے مارا ہے اسے سکتے میں ڈالتے وہ اسے بار بار دھکے دے رہی تھی، جبکہ وہ حیران و ششدر اسے دیکھے جا رہا تھا۔ مر گئی؟ اس کے ہونٹوں پہ ہلکی سی جنبش ہوئی تو ماہی نے اپنی آنکھوں سے آنسو نوچ ڈالے۔ ہاں، مر گئی، اور میں اس کی بہن ہوں۔ جس دن وہ مری تھی نا، اسی دن میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں تم سے بدلہ لوں گی، اور دیکھو آج میں تمہارے سامنے کھڑی ہوں۔ اپنے بازو کھولتے وہ اپنی جیت پر بھیگی آنکھوں سے مسکرائی، جبکہ ریان تو جیسے پتھر کا ہو گیا۔ ماہی کا سچ اس کے لیے غیر یقینی تھا۔ یکدم اسے اپنے قدموں تلے بچھی زمین خود پر تنگ ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ یکدم اسے اپنے اوپر پھیلا آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہوا محسوس ہوا، اور وہ اس تباہی پر پتھر کا مجسمہ بنا اس لڑکی کو دیکھتا رہا جو اس کی روح میں بسنے لگی تھی۔ کئی لڑکیوں کے دل توڑنے والا ریان آج اس لڑکی سے دل توڑوا بیٹھا تھا جس سے اس نے سچی محبت کی تھی۔ کیا ہوا مسٹر ریان؟ سانپ کیوں سونگھ گیا ہے تمہیں کسی نے نہیں بتایا کہ یہ دنیا گول ہے؟ جو کرو گے وہ گھوم کر پھر واپس ضرور آئے گا۔ تو دیکھو، تمہارا جھوٹ، دھوکہ اور فریب تمہارے سامنے کھڑا ہے۔ اپنی طرف اشارہ کرتے ماہی درد سے ہنسی اور پھر اپنا دوپٹہ اتار کر بیڈ پر پھینکا، پھر باری باری جیولری، چوڑیاں بھی اتار کر نیچے پٹکنے لگی۔ روحی سلیمان کی بہن ماہی سلیمان، لو اپنے مکافات عمل کو غور سے دیکھ لو۔ اس کے قریب آتے ماہی نے کہا تو ریان نے غصے سے اس کا جبڑا پکڑا۔ تم مجھے دھوکہ دو گی؟ تمہاری یہ ہمت کہ تم ریان شاہ کو دھوکہ دو؟ سمجھتی کیا ہو خود کو؟ محبت کرتا ہوں تو تم جیت گئی؟ میری محبت کو میری کمزوری سمجھ کر رکھا ہے؟ ہذیانی سے کہتے اس نے ماہی کو تکلیف پہنچانی چاہی، مگر وہ ڈھٹائی سے مسکراتی رہی۔ ریان کا تڑپتا اور لرزتا وجود اسے تسکین دے رہا تھا۔ اسی دن کا تو وہ شدت سے انتظار کر رہی تھی۔ تم کمزور پڑ گئے ہو ریان، مگر انا پرست ہو نا، اسی لیے جلدی مانو گے نہیں۔ اس نے ریان کو دھکا دے کر اپنا آپ چھڑوایا اور باتھ روم میں چلی گئی، جبکہ ریان اس انکشاف پر اپنا سر تھام کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ آج روحی سلیمان اسے بہت شدت سے یاد آنے لگی تھی۔ وہ کپڑے بدل کر باتھ روم سے نکلی تو ریان شاہ فوراً اٹھ کر اس کی طرف آیا۔ تم مجھ سے محبت بھی نہیں کرتی، جس جذبے کو میں نے اتنی شدت سے محسوس کیا ہے۔ تم تو اس کی تپش سے ذرا سا بھی آشنا نہیں ہوئی۔ تمہارے دل میں میرے لیے ذرا سی بھی جگہ نہیں بنی۔ ایسا کیسے ممکن ہے کہ میں تمہارے لیے اپنے دل کو تڑپتا ہوا محسوس کروں اور یہ جذبہ تمہارے اندر ہلچل نہ مچائے؟ ریان زندگی میں پہلی بار اس طرح ٹوٹا تھا۔ ماہی نے مسکراتے ہوئے اپنے سینے پر ہاتھ باندھے۔
بالکل ویسے ہی مسٹر رایان، جیسے روحی کی محبت تمہارے دل تک نہیں پہنچی تھی، بالکل ویسے ہی جیسے تمہارے دل میں اس کی جگہ نہیں بنی تھی۔ اور یہ بات تو سوچنا بھی مت کہ مجھے تم سے محبت ہوگی، تم تو صرف نفرت کے قابل ہو۔ وہ کہہ کر بیڈ کی طرف جانے لگی تو رایان نے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ وہ اس کے سینے سے ٹکراتے ٹکراتے بچی۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں ماہی، آئی لو یو۔ اس کے چہرے پر اپنی سانسوں کی تپش چھوڑ دے وہ تکلیف سے بولا، تو ماہی نے اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کی نمی دیکھی۔ ہاں، میں نے روحی کے ساتھ غلط کیا، بلکہ صرف اسی کے ساتھ نہیں، بہت سی لڑکیوں کے ساتھ میں نے غلط کیا، سب کو دھوکہ دیا، مگر اس 1 مہینے میں جب تم مجھ سے دور تھی تو مجھے اپنا ہر گناہ بہت یاد آیا۔ اب میں اپنے گناہوں پر بہت شرمندہ ہوں، مگر میں تم سے سچ میں بہت محبت کرتا ہوں، اور اس کا ثبوت ہمارا نکاح ہے، وہ رشتہ جو دنیا کے ہر رشتے سے زیادہ مضبوط ہے۔ اس کے چہرے پر جھکے وہ پوچھ رہا تھا۔ اس کی تکلیف اس کے آنسوؤں سے عیاں تھی، جو اس کی آنکھوں سے بہتے ماہی کی گال پر گرے تھے۔ وہ جو اس کی دیوانگی دیکھ کر چند لمحوں کے لیے ساکت ہوئی تھی، اس کے آنسوؤں کے لمس پر ہوش میں آئی۔ تم دور رہو مجھ سے، اور یہ رشتہ صرف چند روز کا ہے، اس لیے اپنی حد میں رہو۔ میں تم سے نفرت کرتی ہوں، تم میری بہن کے قاتل ہو۔ وہ اس سے دور ہونا چاہتی تھی، مگر رایان کی مضبوط گرفت نے اسے تھام رکھا تھا۔ میں نے روحی کو دھوکہ ضرور دیا ہے، مگر میں نے اس کا قتل نہیں کیا۔ اس کے گال سے اپنے آنسو صاف کرتے وہ اپنی صفائی میں بولا، دھوکہ دینا قتل کرنے کے برابر ہی ہوتا ہے، اور چھوڑو مجھے، ورنہ میں ساری دنیا کو بتا دوں گی کہ روحی کی خودکشی کے ذمہ دار تم ہو۔ اپنا پورا زور لگاتے اس نے رایان کو دھکا دیا اور بیڈ پر لیٹ گئی۔ میں اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوں ماہی، مجھ سے اتنی نفرت مت کرو کہ میرا زندہ رہنا مشکل ہو جائے۔ وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولا، میں یہی چاہتی ہوں کہ تم مر جاؤ۔ ماہی نے نفرت سے کہتے آنکھیں بند کر لی، جبکہ رایان کتنی ہی دیر اسے دیکھتا رہا۔ سب ولیمے کے نام پر چھوٹی سی دعوت ہوئی تھی، جس میں ماہی بہت پرجوشی کے ساتھ بابا سے ملی۔ وہ اسے خوش دیکھ کر کچھ مطمئن ہو گئے۔ رایان بھی ان سے یوں ہی ملا جیسے سب ٹھیک ہو، مگر جب وہ جانے لگے تو ماہی کے ساتھ وہ انہیں باہر تک چھوڑنے آیا۔ آپ سے ایک بات کرنی ہے انکل۔ شرمندگی اس کے لہجے میں واضح تھی۔ ہاں بولو۔ بابا رک گئے۔ میں نے روحی کے ساتھ جو بھی کیا، میں اس کے لیے بہت شرمندہ ہوں۔ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں اس قدر بہک گیا تھا کہ صحیح غلط کی پہچان بھول گیا تھا۔ 2 سال روحی سے دوستی کیے رکھی، مگر میں نے کبھی اسے غلط نظر سے نہیں دیکھا۔ وہ صرف میرے لیے ایک دوست تھی، اور جب وہ شادی کے لیے اصرار کرنے لگی تو مجھے بھاگنا پڑا۔ میں اپنے گناہ کی صفائی نہیں دے رہا، بس آپ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ میں آپ کی بیٹی کی موت کا ذمہ دار ہوں، ہو سکے تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ اس نے بابا کے سامنے ہاتھ جوڑے تو انہوں نے ماہی کو دیکھا، جو لا تعلق سی کھڑی تھی۔ میں تمہیں معاف کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن روحی کی موت نے مجھے اور ماہی کو اندر سے ختم کر دیا ہے۔ تمہاری بے وفائی کی وجہ سے میری بچی حرام موت مرنے پر مجبور ہو گئی۔ اس کی بھی غلطی تھی، مگر تم مجرم ہو، اسی لیے اگر اپنے گناہوں کا کفارہ چاہتے ہو تو ماہی کا خیال رکھو، اس کی ہنسی واپس لے کر آؤ، میں اسے خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ بابا نے معافی کی شرط بتائی تو ماہی کچھ کہے بنا اندر چلی گئی۔ میں اس کا خیال رکھوں گا، آپ بے فکر رہیں، ریان نے کہا اور بابا کے گلے لگا تو وہ اس کے بدلنے پر پرسکون ہوئے۔ میں نے الماری خالی کر دی ہے، تم اپنے کپڑے یہاں رکھ لو۔ کچھ روز ان کے درمیان مکمل خاموشی چھائی رہی تو ریان نے خاموشی توڑنے میں پہل کی۔ ماہی جو بیڈ پر بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی، اسے نظر انداز کیے پڑھائی میں مصروف تھی۔ ڈیڈ نے ہمارے ہنی مون کے لیے ٹکٹس کروا لیے ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ میں تمہیں دنیا گھماؤں تاکہ تمہاری اداس شخصیت پر اچھا اثر پڑے۔ اس کے سامنے بیٹھا تو ماہی پیچھے کو کھسکی۔ کم آن ماہی، تم مجھ سے اتنا ڈرتی کیوں ہو؟ میں تمہارا شوہر ہوں، تمہیں کھا تو نہیں جاؤں گا۔ اس کے مسلسل گریز پر وہ بری طرح جھنجھلایا تھا۔ میں تم سے ڈرتی نہیں ہوں، نفرت کرتی ہوں، اسی لیے میرے قریب مت آیا کرو۔ وہ غصے سے چلائی اور ریان نے سر جھکا کر گہرا سانس لیا۔ میں تمہیں کیسے یقین دلاؤں کہ میں بدل گیا ہوں؟ کیسے یقین کرو گی تم میری مخلصی پر؟
وہ واقعی تھکتا جا رہا تھا۔ ماہی اسے آخری حد تک تھکا رہی تھی۔ روحی کو واپس لے آؤ تو میں تم پر یقین کر لوں گی، ماہی نے کہا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ بے بسی سے اسے دیکھنے لگا۔ اچھا، لیکن روحی کی طرح نیند کی گولیاں کھانا تو ممکن ہے نا؟ وہ ترشی سے بولی تو ریان کی آنکھوں میں درد اترا۔ تم چاہتی ہو کہ میں مر جاؤں؟ اپنے محبوب کی جانب سے ایسی خواہش مضبوط سے مضبوط ترین انسان کو توڑ دیتی ہے، اور وہ تو پہلے ہی ٹوٹا ہوا تھا۔ نہیں، میں یہ نہیں چاہتی کہ تم مر جاؤ، میں چاہتی ہوں کہ تم حرام موت مرو، تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ خودکشی کی اذیت کیا ہوتی ہے۔ یہ وہ گناہ ہے جس پر انسان موت کے بعد بھی اذیت میں رہتا ہے، اور یہ سوچ مجھے دن رات مارتی ہے کہ میری بہن مر کر بھی اذیت میں ہے۔ اسی لیے تم بھی خودکشی کر لو تاکہ بدلہ پورا ہو سکے۔ وہ تلخی سے کہتی مسکرائی۔ کیا ہوا؟ نہیں کر سکتے نا؟ میں روحی کی طرح بزدل نہیں ہوں کہ محبت میں ناکامی کے بعد خودکشی کر لوں۔ میں آخری سانس تک جیوں گا، اور تمہارا بھروسہ جیتنے کی کوشش میری آخری سانس تک جاری رہے گی۔ تم مجھے جتنا تڑپانا چاہتی ہو تڑپا لو، مگر میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ وہ اسے مزید وضاحتیں دینے کے بجائے اٹھا اور باہر چلا گیا۔ رات کا آخری پہر تھا جب کسی کی سسکی سے ماہی کی آنکھ کھلی۔ وہ اٹھ کر بیٹھی تو اسے ریان نظر آیا، جو جائے نماز بچھائے سجدے میں جھکا ہوا تھا۔ وہ تہجد کا وقت تھا، اور ریان نوافل پڑھنے کے بعد اب دعا مانگتے سجدے میں سر رکھے بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ معاف کر دے یا اللہ، میرے ہر گناہ کو معاف کر دے۔ میں نے جتنی لڑکیوں کو دھوکہ دیا، ان سب کے لیے مجھے معاف کر دے۔ مجھے روحی کی موت کے لیے معاف کر دے اور اس کی بخشش فرما دے۔ ماہی کے دل سے میری نفرت نکال دے، اس میں محبت انڈیل دے یا میرے رب۔ وہ سسکیوں کے درمیان دعائیں مانگ رہا تھا، جبکہ ماہی اس کی پشت دیکھے زندگی میں پہلی بار اپنے دل میں اس کی جگہ بنتے محسوس کر رہی تھی۔ گنہگار جب صدق دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو کر اسے گناہوں سے اس طرح پاک کر دیتا ہے جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے جنم لے کر پاک ہوتا ہے، اور جب وہ انسان کو پاک کر دے تو اس کی دعاؤں پر بھی کن کہہ دیتا ہے۔ ریان نے ماہی کے دل سے نفرت نکلنے کی دعا کی تھی، اور واقعی وہ حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے نہ جانے کب آنسو بہانے لگی تھی۔ وہ تھوڑی دیر رونے کے بعد سجدے سے اٹھا تو ماہی نے لیٹ کر آنکھیں بند کر لی۔ ریان جائے نماز الماری میں رکھ کر صوفے پر جا سویا، مگر ماہی پھر سو نہ سکی، بلکہ صبح تک اس کے چہرے کو دیکھتی رہی۔ سنو، صبح وہ دفتر کے لیے تیار ہو رہا تھا جب ماہی نے اسے پکارا۔ وہ خوشگوار حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ ہاں، تم ٹھیک ہو نا؟ ہاں، کیوں؟ ریان نے کاندھے اچکائے۔ ویسے ہی وہ چاہ کر بھی ان دونوں کے درمیان حائل دیوار گرا نہیں سکتی تھی۔ ریان آہستگی سے چلتے اس کے قریب آیا۔ بہت اذیت دیتی ہو تم مجھے، لیکن میں پھر بھی ٹھیک رہتا ہوں۔ مگر پتہ ہے، محبت سے اس کے بالوں کو کانوں کے پیچھے کرتے وہ رکا۔ اندر سے بہت خالی ہو گیا ہوں میں۔ تم نے مجھے مٹی کر دیا ہے ماہی، میرا سارا غرور توڑ کر مجھے زمین پر پٹخ دیا ہے، مگر مجھے پھر بھی تم سے روز محبت ہوتی ہے، بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ مجھے تم سے عشق ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے چہرے کو نرمی سے پکڑتے ریان کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ ماہی نے آج اسے دھکا دے کر خود سے دور نہیں کیا، بلکہ وہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ وہ اسے بتانا چاہتی تھی کہ اسے ریان شاہ کی مخلصی پر یقین آ گیا ہے۔ تم میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ اپنا ضبط کھوتے ریان نے اس کی پیشانی پر ہونٹ رکھتے محبت کی پہلی مہر ضبط کی تو ماہی نے آنکھیں بند کرتے اس کے لمس کو محسوس کیا۔ ریان، وہ جانے کے لیے پلٹا تو ماہی نے اسے پکارا۔ میں تمہیں معاف کرتی ہوں، جانتی ہوں کہ تم غلط تھے، مگر میں تمہیں معاف کروں گی تو اللہ مجھے میری غلطیوں کے لیے معاف کر دے گا نا۔ اپنی انا ایک طرف رکھتے اس نے ریان کو معاف کیا تو اس کی آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی۔ تم سچ کہہ رہی ہو؟ اب تو مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گی نا؟ وہ بچوں کی طرح خوش ہوا تھا۔ ماہی نے سر نفی میں ہلایا تو وہ شدت جذبات سے اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ تھینک یو سو مچ ماہی، میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ اسے خود میں بھیجتے وہ خوشی سے رو دیا۔
جبکہ ماہی اس کے دل کی بے ترتیب دھڑکنیں محسوس کر سکتی تھی۔ ادھر بیٹھو۔ کچھ دیر اسے سینے سے لگائے رکھنے کے بعد ریان نے اسے بیڈ پر بٹھایا اور خود اس کے قدموں میں بیٹھا۔ تم میری جان ہو، میرا کل سرمایہ ہو، آئی لو یو سو مچ۔ اس کے ہاتھ تھام کر اس پر جھکتے وہ باری باری دونوں ہاتھوں پر بوسہ دے رہا تھا۔ ماہی نم آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی۔ انتقام کا یہ سفر محبت پر ختم ہوگا، اس نے تو یہ کبھی نہیں سوچا تھا۔ تھینک یو، وہ مسکرا کر بولی تو ریان نے اس کی گود میں سر رکھا اور بلک بلک کر رو دیا۔ ماہی کی آنکھوں سے بھی آنسو رواں تھے۔ وہ ریان کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے کھڑکی سے باہر آسمان پر چمکتے سورج کو دیکھنے لگی۔ اسے ریان سے محبت نہیں تھی، مگر آج اس نے اپنے دل کو انتقام کے جذبے سے آزاد کر دیا تھا، اور جو ہی اسے اس منفی جذبے سے چھٹکارا ملا، اس کا دل دوبارہ نرم ہونے لگا، اور نرم دل پر محبت کا نزول ہونا کہاں مشکل ہوتا ہے۔